لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبشر الیاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عشق اسلام یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے تحریک لبیک پاکستان کراچی میں دھرنے کی۔ جی ہاں ناظرین، تحریک لبیک پاکستان نے کراچی کے اندر مارچ کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 24 جولائی کو ہونے والے الیکشن کو جو مؤخر کیا، اس پر تحریک لبیک پاکستان نے ایک مارچ کی۔ بالآخر جب صدر الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر پہنچے تو انہوں نے اس مارچ کو دھرنے میں تبدیل کر دیا۔ آج سے قبل ایک روز پہلے تحریک لبیک پاکستان کا یہ دھرنا ختم ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، دھرنا ختم کیوں ہوا؟ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے جو مطالبات رکھے تھے وہ الیکشن کمیشن نے مان لیے، اور الیکشن کمیشن آخر تحریک لبیک پاکستان نے ایسے کیا معاملات، ایسے کیا مطالبات رکھے کہ الیکشن کمیشن ماننے پر مجبور ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کا سب سے پہلا مطالبہ، تحریک لبیک پاکستان کے نامزد کینڈیڈیٹ کو اندرون سندھ کے اندر ہراساں کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کو زبردستی ان کی سیٹوں سے ڈرا دھمکا کر جبر کر کے ان کو اتارا گیا۔ جی ناظرین، الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے ان نمائندگان کی نشاندہی کروائیں، ہم آپ کے ان نمائندگان کو دوبارہ سے ان کی سیٹوں پر بحال کریں گے، وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ سب کیا انہیں ہم جلد از جلد فی الفور گرفتار کریں گے۔ یہ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کا دوسرا مطالبہ تھا الیکشن کمیشن ایک کنٹرول روم بنائے جہاں پر ہمارا نمائندہ بھی موجود ہوگا اور اس کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک ایک نمائندہ موجود ہوگا۔ جی ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا الیکشن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ ان معاملات سے گزرنا پڑتا ہے کہ اکثر جب الیکشن کمیشن کو جب وہ کہتے ہیں کہ RO آپ کا 2 نمبری کر رہا ہے، آپ کا جو اور دوسرے عملہ ہے، الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے جو ہائر کیا ہوتا ہے الیکشن کے دن پولنگ ڈے کے لیے، تو وہ دھاندلی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی جب تک آواز الیکشن کمیشن مین آفس تک پہنچتی ہے تب تک الیکشن کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا یہ سب سے بہترین مطالبہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جس سے نہ صرف تحریک لبیک پاکستان بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی بہت اچھا یہ عمل ہے کہ اگر الیکشن کے ڈے پر ایسا کوئی دھاندلی والا سسٹم ہوتا ہے تو آپ کا ایک نمائندہ الیکشن کمیشن سندھ کے اندر کنٹرول روم میں موجود ہوگا، جو آپ اسے رپورٹ دیں گے، بھائی اس حلقے میں اس پولنگ بوتھ کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، آپ کا نمائندہ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کو بتائے گا اور بر وقت وہاں پر پھر کارروائی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کا یہ سب سے بہترین اور سب سے ویلڈ پوائنٹ تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا جو سب سے بڑا مطالبہ اور تیسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کا نشان چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرین ہے، اور کرین سے ملتی جلتی ایکسیویٹر اور دوسرا جو آتا ہے وہ بھی میکسیمم اسی کے جیسا لگتا ہے، تو کم و بیش اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے اس چیز کے بارے میں کہا کہ آپ ایکسیویٹر اور اس سے ملتا جلتا کوئی نشان الاٹ نہیں کریں گے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے جن کا اپنا ایک نشان کرین ہے۔ آپ آزاد امیدواران کو یہ ایکسیویٹر وغیرہ کا نشان الاٹ کرتے ہیں، جس سے اس کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا، جیت تو وہ نہیں سکتا، لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے تحریک لبیک پاکستان کی ووٹ بینک ٹوٹ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ الیکشن کمیشن سندھ نے یہ چیز کہا کہ اب جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں، اس کے بعد NA 245 سمیت پورے سندھ میں کہیں بھی الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ ایسی شکایت آپ کو نہیں ملے گی، اب یہ نشان یا اس سے ملتا جلتا نشان کسی کو بھی الاٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کرین تحریک لبیک پاکستان کا نشان ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھی اس کی اپلیکیشن بھیج دیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا چوتھا اور مین پوائنٹ جس کی وجہ سے دھرنا دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو نیو تاریخ دی ہے، جو الیکشن کے لیے نئی تاریخ دی ہے، اس پر اپنے اسمبلی کے لوگوں کو، اس پر اپنی مختلف دوسری جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ تاریخ دے دی، تو یہ تاریخ ہرگز قبول نہیں ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو 24 تاریخ دی گئی تھی اس پر اب الیکشن کرانا
بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے. ایک حلقے میں ہوتا تو ہم ضرور کر دیتے، لیکن کیونکہ یہ پورے سندھ کے اندر ہے اور کراچی آپ کے سامنے 7 اضلاع ہیں، تو ان میں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس وغیرہ اور پولنگ بوتھ وغیرہ قائم کرنا بہت مشکل کام ہے اتنے کم وقت میں. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا، تحریک لبیک پاکستان کے مفتی قاسم فخری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ چلیں ابھی 24 تاریخ کو نہیں کرا سکتے، لیکن جو تاریخ آپ نے دی ہے اس پر بھی نہیں ہوگا، اس پر نظر ثانی کریں، اس سے پہلے الیکشن اپنے کروائیں، جس پر الیکشن کمیشن نے مکمل یقین دہانی کروائی. جی ناظرین، اس کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان نے NA-240 میں جو دھاندلی ہوئی اس پر بھی گفتگو کی. جی ناظرین، اس پر تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ NA-240 میں دھاندلی ہوئی، ری کاؤنٹنگ کی جائے، جہاں پر ہم نے کہا کہ آپ ری کاؤنٹنگ مکمل اس کی کریں، اور اس کے ساتھ جہاں کے پولنگ بوتھ توڑے گئے یا جہاں پر بدمزگی پھیلی گئی وہاں پر ری پولنگ بھی کرائی جائے. جی ناظرین، تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن سندھ کو یہ چیز اپنے اس کی ریفرنس بھی دائر کی، اور ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے قاسم فخری صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف عدالت کے اندر بھی ریفرنس دائر کر دی. جی ناظرین، میں سمجھتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے بہت کم وقت میں اپنے تمام تر مطالبات مکمل پورے کروا لیے اور الیکشن کمیشن اس کو ماننے پر مجبور ہو گئی. انشاءاللہ ایسے ہی آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.